علیہ کو ہوش آیا تو وہ اینٹوں سے بنے کمرے میں اوندھے منہ پڑی تھی۔ اس نے کوشش کی پر اٹھ نہ پا اور وہیں چٹا پر لیٹے لیٹے وہ اس بڑے سے اینٹوں سے بنے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے کی دائیں جانب ایک لوہے کی الماری تھی، بائیں جانب موڑے پڑے تھے، باقی سارا کمرہ خالی تھا۔ زمین پر چٹا بچھی تھی، دائیں طرف دیوار پر پرانے زمانے کی انگیٹھی بنی تھی جس پر اسٹیل کے برتن سجے تھے۔ اس کمرے کو دیکھ کر اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ 2 صدیاں پیچھے آ گئے۔ وہ تو محل نما گھر میں رہنے کی عادی تھی، اس نے کہاں دیکھا تھا کبھی ایسا اینٹوں سے بنا ٹوٹا پھوٹا سادہ سا گھر۔ سیٹھ شہاب الدین شہر کے مشہور بزنس مین تھے، انہیں دنیا ہر آسائش مہیا تھی، بس نہیں تھا تو ایک سکون میسر نہ تھا۔ سارے دن کے تھکے ہارے جب آفس سے گھر آتے تو محبت سے ویلکم کرنے والا کو نہ ہوتا۔ ان کے بچوں کو اپنے باپ کا کھلا پیسہ اڑانے سے فرصت نہ تھی اور بیگم صاحبہ کی پارٹیز ختم نہیں ہوتی تھی۔ جب کبھی شوہر کے پاس بیٹھنے کا وقت مل جاتا یا تو فرمائشیں ختم نہ ہوتی یا پھر ان کو گلے شکوے یاد آ جاتے۔ آج بھی سیٹھ صاحب جب گھر آئے تو بیگم صاحبہ کسی پارٹی میں جانے کے لیے نقصک سے تیار کھڑی تھی۔ جیسے ہی سیٹھ صاحب اپنے روم میں داخل ہوئے تو ثانیہ بیگم کی آواز آ، ڈارلنگ میں جا رہی ہوں پارٹی پر، آپ میشا کو کھانا کھلا دینا پلیز، مجھ سے تو وہ ناراض ہے کیونکہ میں نے اسے اس کی فرینڈز کے ساتھ کینیڈا جانے کی اجازت نہیں دی، نہ اس لیے کیا کروں، میری پری کے بغیر دل ہی نہیں لگتا۔ اور ہاں یاد آیا، ہادی بھی کافی دن سے کہہ رہا ہے اسپورٹس کار چاہیے، ڈیڈ سے بولے کہ لے کر دے، پر ایک آپ ہیں جن کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا اپنے بچوں کے لیے، آفس کی میٹنگز اور اتنا سارا کام، آپ نے تو اپنی زندگی کو وہیں تک محدود کر لیا ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں، میری فرینڈز میرا ویٹ کرتی ہوں، کہہ کر ثانیہ بیگم چلتی بنی۔ سیٹھ صاحب بس یہ سوچ کر رہگاف چھوٹی یہ لتچھیدی تین کہ ماں چاہے سوتیلی ہو پر سوتیلی کے آگے بھی آخر لفظ ماں ہی لگتا ہے، پر اس ماں کو صرف اپنی سگی اولاد کی فکر رہتی ہے، ان کی فرمائشیں پوری کرنے کی فکر اور ان کے لاٹ اٹھانے کی طرف دھیان تو رہتا ہے، پر مجال ہے ان کے دل میں کبھی اس بن ماں کی بچی کا خیال آیا ہو کہ اس نے کھانا کھایا بھی ہے کہ یا بھوکی سو گا؟ کیا اسے محبت کی ضرورت نہیں؟ کیا اس کی کو خواہش نہیں؟ کیا اس کو اپنے باپ کے پیار اور ماں کی ممتا کی ضرورت نہیں؟ اپنا کوٹ اتارتے ہوئے سیٹھ صاحب آئینے کے سامنے آ کر کاف دو چشمی ہے رے بڑی یہ ہے وہ گاف چھوٹی یہ لتچھیدی تین، آئینے میں انہیں اپنا عکس دکھا دیا جو ان سے باتیں کرنے لگا۔ ارے سیٹھ صاحب کیا ہوا، اداس کیوں ہو؟ سارا الزام ثانیہ بیگم پر ڈال کر خود کو بڑی آسانی سے بچا رہے ہو، اپنے گناہوں کا سارا الزام اپنی بیوی پر مت ڈالو، اصل گناہگار تم ہو، تم جو اپنی بیوی کو ظالم سوتیلی ماں بول کر اپنا پلا جھاڑ رہے ہو، تو سن لو تم ہو اس معصوم بن ماں کی بچی کی محرومیوں کے ذمہ دار۔ اے پتھر دل انسان، ہادی اور رمشا کے بچپن سے لے کر اب تک لاٹ اٹھا رہے ہو، کیا کبھی تمہارے دل میں آیا کہ اس معصوم بچی کو بھی 2 پل دے دو جیسے اپنے باپ کی شفقت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے؟ ہادی اور رمشا کے پاس تو ماں کا پیار بھی ہے، پر اس معصوم کی تو تم نے ماں بھی چھین لی اور باپ کا پیار بھی نہیں دے پائے اسے کبھی۔ جانتے ہو کتنی ہی راتیں اس نے ڈر ڈر کے گزارے، اس کے پاس نہ تو ماں تھی جو اسے سینے سے لگا کر اس کے سارے خوف ختم کرتی اور نہ باپ جو اسے پیار سے لوری سنا کر سلاتا۔ تم نے اس کا بچپن محرومیوں سے بھر دیا اور اب اس کی جوانی بھی تمہاری وجہ سے خراب ہو رہی ہے، وہ بنا بات کے ڈرنے لگی ہے، کسی کے سامنے نہیں آتی، زدی ہو گئے۔ احساس کمتری نے اسے زدی اور ڈرپوک بنا دیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کا مطلب، اور اس کی اس حالت کے ذمہ دار صرف تم ہو، صرف تم۔ کہتے ہی ان کا عکس آئینے سے غائب ہو گیا۔ نہیں، میں اپنی بیٹی کو مزید احساس محرومی نہیں دوں گا، میں نے اس معصوم کو کبھی پیار اور خوشی نہیں دی، پر اب میں اسے ساری دنیا کی خوشیاں دوں گا۔ میں چاہتا تو اپنی بیٹی کو وقت اور محبت دے سکتا تھا، مجھے ثانیہ بیگم بھی نہیں روک سکتی تھی، پر میں نے خود ہی اپنی بیٹی کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی۔ میں ہی برا باپ ہوں، سارا قصور میرا ہے۔ میں اب اپنی بچی کی زندگی کو پھولوں کی مانند کر دوں گا، میں اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، ہاں ہاں خوشیوں سے بھر دوں گا۔ کہتے ہوئے سیٹھ شہاب الدین گھٹنوں کے بل بیٹھتے چلے گئے، ان کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ آج انہوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایک اچھا فیصلہ کیا تھا، اور وہ تھا ان کی بیٹی کی خوشیوں اور اس کے حق کا فیصلہ۔ شیبی سیٹھ محی الدین کی اکلوتی اولاد تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی شیبی میں جان بستی تھی۔ شیبی کا بچپن گزرا اور وہ جوان ہو گیا، پر سیٹھ محی الدین کے لیے وہ ابھی بھی ایک چھوٹا سا بچہ ہی تھا، اور وہ اس کے ایسے ہی لاڈ اٹھاتے تھے جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی ہر جائز اور ناجائز بات منوا لیتا تھا۔ شیبی کی والدہ نسیم بیگم شیبی کی پیدائش کے وقت جہاں فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ ایک یہ وجہ بھی تھی کہ سیٹھ صاحب بیٹے کو ایکسٹرا محبت دیتے تھے تاکہ اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہو، پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا لاڈ پیار ہی ایک دن ان کے بیٹے کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا۔
علیہ مسلسل اس اینٹوں سے بنے بڑے سے کمرے کو خالی خالی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا اور جسم سردی میں ٹھنڈی زمین پر پڑے رہنے کی وجہ سے ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس نے دماغ پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ وہ آج سر میں درد کی وجہ سے کالج نہیں جا پاتی اور گھر میں کوئی ایسا انسان تھا بھی نہیں جو اس سے پوچھتا کہ کیوں وہ آج کالج نہیں گئے۔ شام میں جب وہ سو کر اٹھی تو طبیعت پہلے سے زیادہ خراب تھی، پر اب اس کے لیے یوں بیڈ پر لیٹے رہنا بھی محال تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھی اور بنا کسی کو بتائے قریبی پارک چلی آ۔ ویسے بھی اس گھر میں اس کی پرواہ ہی کہاں تھی جو وہ کسی کو بتا کر آتی۔ بچپن سے لے کر اب تک جب جب اسے تنہا نے اداس کیا تھا تب پھوٹ پھوٹ کر اپنی ماں کو یاد کر کے روتی یا اٹھ کر قریبی پارک میں چلی جاتی، وہاں بچوں کو کھیلتا دیکھ یوں ہی مسکراتی رہتی۔ بس اللہ کے سہارے کے بعد یہ معصوم بچے ہی تھے جن کو دیکھ کر وہ مسکرایا کرتی تھی، ورنہ اس کی زندگی تو ایک خالی کتاب تھی جس پر کبھی تحریر کو رنگ نہ تھا۔ آج جب وہ پارک میں آ تو جھولوں پر اکا دکا بچے جھولا جھول رہے تھے، کچھ بچے فٹ بال کھیل رہے تھے۔ وہ ان کو کافی دیر دیکھ کر مسکراتی رہی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ بچپن میں کبھی کھیلی ہو۔ اس کا بچپن تو راتوں کو بن ماں کے روتے اور ڈرتے ہوئے گزرا تھا۔ جب کبھی رات کو تیز ہوا کے ساتھ بارش ہوتی تو وہ اکیلی بنما کی چھوٹی سی بچی ڈر کے ماں کو پکارتی، پر تب اس گھر میں ایسا کوئی نہ تھا جو اسے آ کر سینے سے لگاتا چپ کرواتا۔ کون ہوں؟ حیثیت کیا ہے میری اس گھر میں؟ ایسا کو فرد نہیں جیسے کبھی میری فکر ہو۔ آخر کس کے لیے جی رہی ہوں میں اس خالی زندگی کو؟ یوں ہی سوچوں میں گم کب بچوں کے پاس سے اٹھ کر پارک کی دوسری جانب چلی آ جو بالکل سنسان تھی۔ اسے اس چیز کا احساس تب ہوا جب اچانک کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پر رومال رکھ کر دبایا اور وہ ہوش و حواس سے بے گانہ ہو، اور جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو اس ٹوٹے پھوٹے کمرے میں قید پایا۔ سبحان اکرم سیٹھ شہاب الدین کی بیوی ثانیہ بیگم کا چھوٹا بھائی تھا۔ ثانیہ بیگم کے کہنے پر سیٹھ صاحب نے اسے اپنے آفس میں ہی رکھ لیا تھا۔ سبحان احمد اوپر سے دکھنے میں جتنا معصوم اور شریف لگتا تھا، اندر سے اتنا ہی برا اور لالچی انسان تھا۔ اس کی نظر ہمیشہ سیٹھ شہاب الدین کے پیسے پر رہی تھی اور وہ ہمیشہ ہی بہت چالاکی سے آفس سے پیسے نکالنے میں کامیاب ہوتا رہا تھا، پر آج کل سبحان اکرم کے برے دن آئے ہوئے تھے۔ وہ چاہ کر بھی کو گپلا کر کے پیسے نہیں نکال پا رہا تھا۔ اس کی سب تدبیریں الٹی اس کے ہی گلے پڑ رہی تھی۔ اسی وجہ سے آج کل وہ غصے سے پاگل ہوا جا رہا تھا اور جلد از جلد وہ اس کو پکڑنا چاہتا تھا جو اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے ایک شیطانی پلین بنایا جس سے وہ سیٹ سے ایک بہت بڑی رقم نکلوا سکتا تھا۔ آج جب شیبی کالج سے واپس آیا تو شیخ محی الدین نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلا لیا۔ ارے برخوردار بات سنو۔ جی بابا جانی بولے۔ شیبی نے محبت سے کہا، بیٹا مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے اور مجھے امید ہے کہ تم میری بات کا مان رکھو گے۔ جی جی میرے پیارے بابا جانی، آج تک آپ کی کو بات ٹالی ہے جو اب منع کروں گا۔ بولے کیا بات ہے؟ ہم تو بیٹا بات یہ ہے کہ آج سے کافی سال پہلے میرے بچپن کے دوست مالک ابراہیم اور اس کی بیوی کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی۔ ان دونوں نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کی تھی اور اسی وجہ سے انکا کو رشتہ دار ان سے ملتا نہیں تھا۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام ملیحہ تھا، وہ اس وقت صرف 2 سال کی تھی۔ میں آج تک یہی سمجھتا رہا کہ جب انکا ایکسیڈنٹ ہوا تو ملیحہ بھی ان کے ساتھ تھی، پر آج مجھے بہت سال بعد انکا پرانا باورچی مجھ سے ملنے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب انکا ایکسیڈنٹ ہوا تھا ملیحہ گھر پر ہی تھی اور بعد میں وہ ملیحہ کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گیا تھا کیونکہ یہاں اسکا کو رشتہ دار اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے اور اس کی بیوی نے ملیحہ کو اپنی اولاد کی طرح پالا۔ اس کی ایک وجہ انکا بے اولاد ہونا بھی تھا، پر اب کچھ عرصہ پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور اب وہ خود بھی بوڑھا ہو گیا اور بیمار بھی رہنے لگا ہے۔ اس لیے وہ مزید ملیحہ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، اس لیے آج صبح وہ ملیحہ کو میرے پاس چھوڑ گیا۔ اگر میں ایسے ہی گھر پر جوان بچی کو رکھوں گا تو لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، اور میں اپنے سب سے پیارے دوست کی بیٹی کو اکیلا دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج ہی شام کو تمہارا اور ملیحہ کا نکاح کر دوں گا تاکہ وہ پورے حق سے اس گھر میں رہ سکے۔ شیخ محی الدین کی بات سن کر شیبی کو ایک دھچکا لگا تھا، پر اس نے یہ سب اپنے باپ کو ظاہر نہیں ہونے دیا تھا کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی کسی بھی بات سے اس کے باپ کو دکھ پہنچے۔ وہ چاہے جتنا بھی بگڑا ہوا اور لاپرواہ لڑکا تھا، پر وہ اپنے باپ سے بہت پیار کرتا تھا جس نے اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دے کر پالا تھا۔ اس لیے اس نے بنا بحث کیے ہاں کر دی اور اسی شام ان دونوں کا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ وہ یوں ہی پریشان سی سوچوں میں گم تھی کہ پیچھے سے دھڑام کی آواز سے دروازہ کھلا اور کو اندر داخل ہوا، بہت ہوا، آرام، اب اٹھو اور یہ جوڑا پہن کر جلدی سے تیار ہو جاؤ۔
علیہ کی پشت سے ایک مردانہ آواز ابھری جو سخت لہجے میں اس سے بات کرتا ہوا اس کے قریب آیا اور لال رنگ کا جوڑا اس کے قریب رکھ دیا۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میں نے کیا بگاڑا ہے؟ علیہ اغوا کار کی آواز سن کر ہمت کر کے اٹھ بیٹھی۔ وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ وہ مسلسل اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اے لڑکی، زیادہ سوال جواب کے تو یہیں گولی مار دوں گا اور تیری بوٹیاں چیل کنو کو کھلا دوں گا۔ اگر جان پیاری ہے تو چپ چاپ یہ جوڑا پہن لو اور میرے صاحب سے نکاح کر لو۔ علیہ اس کے آخری دو لفظ سن کر چونک گئی۔ اس نے خوف اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پہلی بار اس اغواکار کو دیکھا۔ دکھنے میں وہ کافی ہٹا کٹا، بڑی بڑی مونچھیں، لمبا قد اور گہری گندمی رنگت کا وہ آدمی دکھنے میں جلاد لگ رہا تھا۔ علیہ پہلے ہی بہت خوفزدہ تھی۔ اس جلاد نما اغواکار کو دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو اور بس اتنا ہی کہا، پاک کون ہے تمہارا صاحب اور کیوں شادی کرنا چاہتا ہے مجھ سے؟ اے لڑکی، زیادہ سوال مت کر، جان پیاری ہے تو جتنا کہا ہے اتنا ہی کر۔ اور ہاں، اگلے 10 منٹ میں میرے صاحب، قاضی صاحب اور چند گواہوں کے ساتھ آئیں گے تو چپ چاپ نکاح نامے پر سائن کر دینا۔ اگر زیادہ چون چرا کی تو یاد رکھنا تیرے ساتھ تیرے باپ اور پورے خاندان کو اوپر پہنچا دوں گا۔ وہ انگلی کے اشارے سے دھمکاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا اور دروازے کو باہر سے لوک کر گیا۔ علیہ، جس نے اغوا کار کی نکاح والی بات سن کے دل ہی دل میں فیصلہ کیا تھا کہ وہ مرنا تو پسند کرے گی پر کسی غنڈے موالی سے شادی نہیں کرے گی، جیسے ہی اس جلاد نما غنڈے نے اس کے پاپا اور پوری فیملی کو مارنے کی دھمکی دی، اس کی سوچ وہیں رکھ گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی شدید اذیت میں سے اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ یہ سچ تھا کہ علیہ کو نہ تو اپنے باپ کی شفقت نصیب ہو اور نہ سوتیلی ماں اور بہن بھائیوں نے کبھی اہمیت دی۔ وہ اپنے قریبی رشتوں سے جتنی بھی بدظن تھی، پر یہ بھی سچ تھا کہ وہ اپنے پاپا اور اپنے بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتی تھی، اور اس بات کا احساس بھی اسے آج ہی ہوا تھا۔ وہ یوں ہی سوچوں میں گم تھی کہ وہی دوبارہ کھلا اور چند لوگ اندر داخل ہوئے جن میں نکاح خوان بھی تھا۔ علیہ نے لال جوڑا تو ابھی تک پہنا نہیں تھا تو اس نے جلدی سے اس جوڑے کا دوپٹہ ہی گھونگھٹ کی طرح اوڑھ لیا۔ نکاح خوان نے علیہ کے پاس آ کر اسے نکاح پڑھوایا اور علیہ نظریں جھکائے غائب دماغی سے قاضی کی ہاں میں ہاں ملاتی گئی۔ نکاح کے بعد وہ لوگ کمرے سے باہر چلے گئے اور اس جلاد نما غنڈے نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور علیہ وہیں نڈھال سی ہو کر گر گئے۔ شیبی نے نکاح کو بالکل سیریس نہیں لیا تھا۔ اس نے نکاح کے بعد بس ایک سرسری سی نظر ملیحہ کو دیکھا تھا اور اب وہ سٹڈیز کے بہانے ابروڈ جانے کے لیے باپ کو منانے کی کوشش کر رہا تھا اور منانے میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ آخر سیٹھ محی الدین جوان بیٹے کو گھر پر باندھ کر بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ ویسے بھی ان کے خود سر بیٹے نے بنا بحث کے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ان کے ہاتھ میں دے کر ملیحہ سے نکاح کر لیا تھا۔ ان کے لیے اپنے بیٹے کی اتنی فرمان برداری ہی کافی تھی۔ شیبی نے ان کے مرحوم دوست کی آخری نشانی کو در در کی ٹھوکریں پڑنے سے بچا لیا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو ابروڈ جانے کی اجازت دے دی تھی۔ حالانکہ ان کے دل کی شدید خواہش تھی کہ شیبی گھر پر رکھ کر ملیحہ کو وقت دے، پر وہ جوان بیٹے کے ساتھ سختی کرنے کی بجائے اسے وقت دینا چاہتے تھے تاکہ وہ اکیلا رہ کر اس رشتے کی اہمیت کو سمجھے۔ انہیں یقین تھا کہ آہستہ آہستہ شیبی خود ہی ملیحہ کے قریب ہو جائے گا، پر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ علیہ کی آنکھ کسی کے نرم آواز میں پکارنے سے کھلی، کوئی بہت پیار سے اسے پکار رہا تھا۔ علیہ نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں اور مڑ کر پیچھے دیکھا۔ ایک دراز قد، ہلکی سی شیو کھڑی ناک والا لڑکا براؤن پینٹ اور آف وائٹ کلر کی شرٹ پہنے کھڑا تھا، جس نے گھنے بالوں کو پف کی صورت میں بہت خوبصورتی سے جما رکھا تھا اور آنکھوں پر چشمہ لگا تھا۔ دکھنے میں کسی اچھے گھر کا اور بہت ڈیسنٹ سا لگ رہا تھا۔ علیہ نے پہلے اسے خوفزدہ ہو کر دیکھا، پر جیسے ہی وہ بولا اس کا سارا خوف کم ہو گیا۔ سنے محترمہ، آپ کو میرے ہوتے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم ہو کون جو میں تمہاری بات پر ایمان لے آؤں؟ پہلی بار ملے ہو اور وہ بھی ان غنڈوں کے ساتھ ہی، اور بولتے ہو میرے ہوتے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کے لہجے کی نرمی اور آنکھوں میں دکھتی اپنائیت کو دیکھ کر یہ سب بات بس سوچ کر ہی رہ گئے اور بہت سوچ کر بس اتنا ہی پوچھ پائی کہ کون ہو تم؟ جی میں کیا بتائیں کہ میں کون ہوں، بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا خیر خواہ ہوں اور صحیح وقت آنے پر آپ کو یہاں سے نکال بھی دوں گا۔ چلیں آپ اب ان باتوں کو چھوڑیں اور میں یہ کھانا لایا ہوں، اسے کھا لیں۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں، علیہ نے بجھے دل کے ساتھ کہا۔ ارے ایسے کیسے بھوک نہیں؟ آپ کو دیکھیں ذرا، آپ کا چہرہ کیسے پیلا پڑ رہا ہے۔ چلے چپ چاپ کھانا کھائیے، اور ویسے بھی اگر کھانا نہیں کھائے گی تو انرجی نہیں آئے گی جسم میں، اور اگر انرجی نہ ہوئی تو آپ میں بالکل ہمت نہیں رہے گی، اور اگر ہمت نہ رہی تو آپ یہاں سے نکلنے کے بارے میں کیسے سوچ پائیں گی؟ بتائیں ذرا، شرارت سے کہتا وہ لڑکا خود ہی علیہ کے پاس آ بیٹھا اور اس سے ریکویسٹ کرنے لگا کہ وہ کھانا کھا لے۔ علیہ جو دل میں فیصلہ کیے بیٹھی تھی
کہ کچھ بھی نہیں کھائے پائے گی اور کچھ دن نہ کھانے پینے سے خود ہی اس کی جان چلی جائے گی۔ کب اس کے نرم لہجے سے متاثر ہو کر کھانا کھانے لگی اسے خود پتہ نہ چلا۔ بلاخر سبحان اکرم کے شیطانی دماغ نے اسے ایک راستہ دکھا ہی دیا جس سے وہ سیٹھ شہاب الدین سے ایک بڑی رقم نکلوانے میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ سبحان اکرم نے کرائے کے چند گنڈے لیے اور انہیں اپنا پلان سمجھانے لگا۔ دیکھو یہ ہے سیٹھ شہاب الدین کی کوٹھی، یہاں سے صبح کے وقت سفید یونیفارم میں ایک لڑکی نکلے گی۔ کالج جانے کے لیے تم لوگوں نے اس کو اغوا کر کے میرے اڈے پر پہنچانا ہے، اور ہاں دھیان رہے کہ لڑکی تم لوگوں کا چہرہ نہ دیکھ پائے، بہت چالاکی سے یہ کام انجام دینا ہے، سمجھے؟ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، ورنہ مجھے تو تم لوگ اچھے سے جانتے ہی ہو۔ سبحان اکرم نے سخت لہجے میں کہا، جی جی صاحب آپ بے فکر رہے، ہم سب کام بڑے طریقے سے کر دیں گے اور کسی کو آپ پہ شک بھی نہیں ہوگا۔ ایک موٹے سے غنڈے نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، گڈ چلو اب سب اپنے اپنے کام پر لگ جاؤ، کہتا ہوا سبحان اکرم واپسی کے لیے چل پڑا، اور میں سے ایک غنڈے کو سیٹھ شہاب الدین کی کوٹھی کے باہر نظر رکھنے کے لیے بھیجنا۔ شیبی کی اب جانے کی تیاری مکمل تھی، سکتا بس ایک رات کی دوری تھی۔ اسکے اور ابروڈ کے بیچ میں وہ بہت خوش تھا، وہ آج صبح ہی اٹھ گیا تھا۔ اس نے آج سارا دن اپنے بابا سیٹھ محی الدین کے ساتھ گزارا تھا۔ اب شام ہوئی تو وہ کچھ وقت اپنے دوستوں کو دینے کے بہانے اپنی پسندیدہ جگہ آ گیا تھا۔ وہاں وہ اپنے جیسے بگڑے ہوئے امیر زادوں کے ساتھ شراب کو پانی کی طرح پی رہا تھا۔ تقریباً رات کے 2 بجے وہ نشے میں جھومتا ہوا گھر پہنچا۔ وہ اکثر جب وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا تو دیر رات کو گھر آتا تاکہ اس کے بابا اس کو نشے کی حالت میں نہ دیکھ سکیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آدھی رات کو جب وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو اسے یاد ہی نہ تھا کہ اس کے علاوہ ایک اور وجود بھی اب اس کمرے کا مالک ہے۔ وہ یوں ہی گڑتا پڑتا لڑکھڑاتا ہوا اپنے بیڈ تک پہنچا اور لیٹ گیا۔ جیسے ہی اس نے کروٹ دائیں طرف لی تو نائٹ بلب کی روشنی میں ایک خوبصورت وجود کو سوتا ہوا دیکھ کر دیکھتا ہی رہ گیا۔ صبح جب شیبی اٹھا تو کمرہ خالی تھا۔ وہ اٹھا، فریش ہوا اور اپنی پیکنگ مکمل کی اور ناشتے کی ٹیبل پر اپنے بابا کو ملا اور ساتھ بیٹھے وجود کو مکمل نظر انداز کرتا ہوا چلا گیا۔ ملیحہ یہ جانتی تھی کہ شیبی کے لیے یہ نکاح انچاہا ہے، پھر بھی شیبی کی طرف سے ہونے والی اس پہل سے وہ خوش تھی کہ اب ان کا رشتہ مضبوط ہو گیا، لیکن اگلے ہی دن شیبی کا یوں نظر انداز کرنا اسے تکلیف دے گیا تھا۔ پھر بھی اس باہمت لڑکی نے خود کو یہ کہہ کر سمجھا لیا کہ ہو سکتا ہے وہ جلدی میں ہو، فلائٹ کا بھی تو ٹائم ہو رہا تھا۔ اگلے دن صبح ہی صبح وہ لڑکا پھر ناشتہ لے کر آ گیا۔ اپنے اچھے اخلاق سے ایک بار پھر علایا کو باتوں میں لگا کر کھانا کھلا دیا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ علایا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام ہے ہمم، آپ مجھے میرو کہہ سکتی ہیں، اس لڑکے نے نرم لہجے میں کہا۔ میرو پلیز مجھے بتائیں مجھے یہاں کون لایا ہے اور کیوں؟ دیکھیے میم، میں یہ سب باتیں آپ کو نہیں بتا سکتا، میری ابھی مجبوری ہے، پلیز میری مجبوری کو سمجھیے۔ یہاں پر اتنا ضرور کہوں گا، میرے ہوتے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے ہوتے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، بس مجھے اپنا خیر خواہ سمجھیں۔ جانے اس لڑکے کے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ علایا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہر بات پر یقین کر رہی تھی۔ اچھا بات سنیں، اگر آپ میرے اتنے ہی خیر خواہ ہیں تو پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، میرا یہاں دم گھٹتا ہے، علایا نے معصومیت سے کہا۔ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں آپ کو یہاں سے بھگا دوں تو ابھی یہ ممکن نہیں، پر ہاں میں وعدہ کرتا ہوں کہ صحیح وقت آنے پر آپ کو صحیح سلامت یہاں سے نکال کر آپ کے گھر پہنچا دوں گا۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے لیے آپ کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، پر یقین کریں میری بھی ابھی مجبوری ہے، میں ابھی آپ کو یہاں سے نکالنے کی غلطی نہیں کر سکتا کیونکہ ایسا کرنا بہت رسکی ہو سکتا ہے۔ چلیں اب میں چلتا ہوں، شام کو ملاقات ہوگی، پیاری سی سمائل کے ساتھ کہتا وہ واپس چلا گیا۔ ہن میرے لیے کون پریشان ہوگا، اس گھر میں الٹا شکر ہی کیا ہوگا، انہوں میں تو ویسے بھی ایک بوجھ تھی ان کے لیے۔ علایا تلخی سے سوچتی ہوئی پھر سے اس چٹائی پر لیٹ گئی اور بے آواز رونے لگی، اور روتے روتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ شام کو دروازہ کھلنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی اور میرو اندر آتا دکھائی دیا۔ میرو کو اندر آتا دیکھ کے وہ اٹھ بیٹھی اور اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ بور تو نہیں ہوئی نہ اکیلی؟ میرو نے مسکرا کر کہا۔ جی آپ بتائیں ذرا، آپ کسی کی قید میں ہوں تو کیا انجوائے کریں گے؟ علایا نے طنز کیا۔ نون الف شین الف دال چہرہ میرو اپنی ہی بات پر شرمندہ سا ہو گیا علایا کا جواب سن کر، حالانکہ اس کا مقصد علایا کو فرش کرنا تھا، الٹا وہ چڑھ گئی تھی۔ اس کی بات سے چلیں چھوڑے، کھانا کھاتے ہیں، اس نے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے بات بدلی۔ جی نہیں مجھے بھوک نہیں، آپ خود ہی کھائیں کھانا، علایا نے جلے دل سے کہا۔ ہے مم، اچھا جی چلیں چھوڑے کھانے کو، ہم کچھ اچھا سا کرتے ہیں، جیسے کرکٹ کھیلیں۔ میرو نے علایا کا موڈ اچھا کرنے کے لیے جلدی میں بول گیا۔ مزہ کا خیز چہرہ کیا
آپ اس بند کمرے میں کرکٹ کھیلیں گے؟ علایا کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا، افلا یہ انسان کہیں پاگل واگل تو نہیں؟ علایا نے دل ہی دل میں سوچتا چہرہ آرے وہ میں معذرت چاہتا ہوں، زبان پھسل گئی میری، میں نے کہنا تھا کہ چلیں لڈو کھیلتے ہیں، میرو نے کھسیانی سی ہنسی ہنس کر کہا۔ خوفزدہ چہرہ، اب یہ لڈو کہاں سے آئے گی؟ اس بند کمرے میں علایا ابھی بھی اسے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے سامنے کوئی پاگل بیٹھا ہو۔ ارے میں لڈو سٹار کی بات کر رہا ہوں، چلے میرے پاس 2 موبائل ہیں، یہ لیجئے۔ میرو نے اس کا موڈ اچھا کرنے کی ایک اور ناکام کوشش کی۔ جی نہیں، لڈو سٹار تو مجھے زہر لگتی ہے، میں نہیں کھیلوں گی۔ اس بار علایا نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا تو میرو بیچارہ اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گیا۔ 5 منٹ یوں ہی کمرے میں خاموشی رہی۔ ویسے یہ بیچارہ دنیا کا وہ واحد انسان ہے جو تم سے اتنی عزت سے بات کر رہا ہے اور تم کچھ زیادہ ہی نخرے دکھا رہی ہو۔ علایا کے دل نے اسے ڈپٹا۔ اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں، آپ باہر سے کھانا لینے تو جائیں گے ہی، آتے ہوئے ایک لڈو بھی لے آئیے گا، مجھے اصلی لڈو پسند ہے۔ گو کہ میں نے کبھی کھیلی نہیں، پر آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو کھیل لوں گی۔ اوکے تھینکس الاٹ میم، میں ابھی گیا اور ابھی آیا، میرو کہتا وہاں سے نکل گیا، اور علایا حیران سی اس خوش اخلاق کو جاتا دیکھتی رہی۔ اس کے ساتھ کبھی کسی نے اتنے پیار سے بات نہیں کی تھی۔ گھر میں بچپن ہی سے محرومیاں تحفے میں ملی تھی، اسے گھر میں کبھی توجہ نہ ملنے کی وجہ سے اس میں اعتماد کی بہت کمی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اسکول سے لے کر کالج تک کوئی دوست نہیں بنا پائی تھی۔ اس کے لیے دے انداز کی وجہ سے کلاس کی لڑکیاں بھی اسے زیادہ مخاطب نہیں کرتے تھیں۔ اس کے چپ چپ رہنے کی وجہ سے لڑکیاں الف سے مغرور سمجھتی تھیں، پر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مغرور نہیں بلکہ زندگی کی خوشیوں سے دور محرومیوں کا شکار تھی، اور میرو تھا کہ صرف 2 دن پہلے ملا تھا اور اسے مسلسل خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ علایا کا حیران ہونا تو پھر جائز تھا۔ سبحان اکرم کا بھیجا ہوا غنڈہ مسلسل سیٹ شہاب الدین کے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ایک لڑکی صبح کے 8 بجے گھر سے باہر نکلی، پر اس نے سفید یونیفارم کی جگہ سفید ٹی شرٹ اور جینس پہنی تھی اور پیدل چلتے ہوئے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی نہ تھا اور اس غنڈے کو وہی موقع صحیح لگا، اور اس نے رومال پر بے ہوشی کی دوا لگا کر اس کے پیچھے جا کر اس کے ناک پر رکھ کر زور سے دبایا، اور جیسے ہی وہ لڑکی بے ہوش ہوئی اسے جلدی سے اپنی گاڑی میں ڈال کر اپنے اڈے پر لے گیا۔ اڈے پر پہنچ کر اس نے اس لڑکی کو رسیوں سے باندھ کر ایک کھنڈر نما کمرے میں قید کر دیا اور منہ پر ٹیپ لگا دی۔ کمرے کو باہر سے تالا لگا کر وہ اغوا کار سبحان اکرم کو کال ملانے لگا۔ پہلی ہی بیل پر کال پک لر لی گئی۔ چھوڑتے ہی سبحان اکرم نے پوچھا، ہاں بولو، کام ہو گیا؟ جی صاحب ہو گیا آپ کا کام، اب ہمارا انعام تیار رکھیں۔ اس غنڈے نے اپنی مونچھ کو تاؤ دے کر کہا۔ ہاں ہاں مل جائے گا انعام بھی، صبر کرو، بس اس لڑکی کا دھیان رکھنا بھاگنے نہ پائے۔ سبحان اکرم نے کہا۔ ارے صاحب بے فکر رہیے، چڑیا بری طرح جال میں پھنس گئی ہے، اب تو وہ پنجرے میں جائے گا، بھاگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس غنڈے نے خبیث ہنسی ہنس کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، زیادہ باتیں نہ بناؤ اور اس پر نظر رکھو، کہہ کر سبحان اکرم نے کال کاٹ کر دی۔ شیبی کو گئے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ اس دوران سیٹھ محی الدین سے اکثر فون پر بات ہوتی رہتی تھی۔ وہ ہفتے میں 1-2 بار لازمی اپنے بابا کو کال کر کے ان کا حال احوال پوچھتا رہتا تھا، پر کبھی اس کی باتوں میں ملیحہ کا ذکر نہ ہوتا۔ سیٹھ صاحب خود ہی باتوں میں ملیحہ کا ذکر چھیڑتے تو وہ بات ہی بدل دیتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ملیحہ کی طبیعت بھاری رہنے لگی تھی، وہ بنا کوئی کام کے بھی تھکنے لگی تھی۔ سیٹھ صاحب نے اسے سست دیکھا تو فوری ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے آئے۔ ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر جو ان کو خبر ملی اس نے تو انہیں دوبارہ زندگی کی رونقیں لوٹا دی۔ اسی دن جب شام کو شیبی کی کال آئی تو انہوں نے سب سے پہلے شیبی کو بتایا کہ وہ باپ اور سیٹھ صاحب دادا بننے والے ہیں۔ سیٹھ صاحب تو خوشی میں جانے کیا بول رہے تھے، پر دوسری جانب سے کال کاٹ دی گئی۔ پہلے تو سیٹھ صاحب کال کٹنے پر حیران ہوئے، بعد میں انہیں یہ سوچ کر اطمینان ہو گیا کہ شاید لائن کٹ گئی ہوگی، پر انہیں یہ نہیں پتا تھا لائن کٹی نہیں بلکہ کاٹی گئی تھی۔ اس دن کے بعد سیٹھ صاحب اکثر بیٹے کی کال کا انتظار کرتے رہتے، تو کبھی خود کال ملاتے پر کوئی جواب نہیں ملتا۔ اب ان کی بوڑھی آنکھیں بیٹے کے انتظار میں تھکنے لگی تھیں اور کان اس کی آواز کو ترس گئے تھے، پر شیبی نہ خود آیا نہ اس کی کال۔ آج بھی صبح میرو ناشتہ لے کر آ گیا تھا، اور ناشتے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کا دل بہلانے کی ناکام کوشش کرتا رہا، اور جاتے ہوئے شام کو پھر آنے کا بول کر چلا گیا۔ بے شک علایا کسی کی قید میں تھی، پر میرو جیسا انسان اس کی زندگی میں پہلی بار آیا تھا جو نہ صرف اس سے اچھے سے بات کرتا تھا بلکہ اسے عزت بھی دیتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ وہ کتنا خوش اخلاق انسان ہے، اور آنکھوں کی ہلکی نمی اس کے ہمدرد ہونے کا پتہ دیتی تھی۔ چال ڈھال سے وہ ایک بارآب انسان تھا اور لہجے سے بہت ہی نرم، اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میرو صبح بھی آتا تو ڈھیر ساری باتیں کرتا، اور شام میں جب کھانا لے کر آتا تو علایا کو خوب ہنساتا۔
علایا کو میرو کی دوستانہ اور عورت کی عزت کرنے والی عادت نے بہت متاثر کیا تھا۔ اس نے اس سے پہلے کبھی اتنا اچھا انسان نہیں دیکھا تھا۔ آہستہ آہستہ دونوں میں اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ شام میں جب میرو آیا تو اس نے باتوں باتوں میں پوچھ لیا کہ میں صبح شام آپ کے اتنے کان کھاتا ہوں، آپ تنگ تو نہیں آ جاتی؟ ارے نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، الٹا آپ کے ساتھ میرا وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ ویسے بھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں زندگی میں کبھی اتنا ہنسی ہوں جتنا اب آپ کی باتوں پر ہنستی ہوں۔ علایا نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اچھا، مطلب ہم اچھے دوست بن گئے ہیں؟ میرو نے بھنویں اچکائے۔ ہے مم کہہ سکتے ہیں، علایا نے بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب میں دوست ہونے کی حیثیت سے آپ سے کوئی بات کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں؟ آپ میری بات کا برا تو نہیں مانے گی؟ میرو نے پوچھا۔ آپ نے آج تک جتنی بھی باتیں کی ان میں کوئی برائی نہیں تھی، تو ضرور وہ بات بھی اچھی ہی ہوگی۔ علایا نے معصومیت سے کہا ہے مجھ نا چیز کو اتنی عزت دینے کا شکریہ تو سنیں، ویسے تو انسان کو سارے فیصلے دماغ سے کرنے چاہے، پر کچھ فیصلے ایسے ہوتے جن میں دماغ فیل ہو جاتا ہے اور دل ہی کا فیصلہ درست ہوتا ہے۔ ان حالات میں گو کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، پر ہوتا ضرور ہے زندگی میں، میرو نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ مجھے پہیلیاں کیوں بھجوا رہے ہیں؟ پلیز جو کہنا ہے سیدھا سیدھا کہیں، علایا جھنجلا سی گئی۔ اوکے بتاتا ہوں، پر پہلے آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ میری بات کو مثبت لے گی اور اس کے بارے میں ٹھنڈے دماغ سے سوچے گی۔ ابھی وہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ میرو کے فون کی بیل بجی اور کال اٹینڈ کرتے ہی اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ کال کاٹ اس نے علایا کو کھانا کھانے کی تاکید کی اور تیزی سے بنا کچھ بتائے کمرے سے باہر نکل گیا، اور علایا اس کے یوں اچانک چلے جانے سے حیران سی اس دروازے کو دیکھ رہی تھی جس سے ابھی ابھی میرو باہر نکلا تھا۔ اوے شانی، سبحان اکرم کو کال ملا اور پوچھ اس سے کہ اس لڑکی کا کیا کرنا ہے، کل سے بے ہوش پڑی ہے، کھانا وانا دینا ہے کہ نہیں، اور ہاں یہ بھی پوچھ کے تاوان کا مطالبہ کب کرنا ہے اس کے باپ سے۔ ٹھیک ہے استاد، اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو تاؤ دے کر شانی نے کہا۔ سبحان اکرم آفس کی میٹنگ میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس کے موبائل پر کال آئی، جس کو اس نے ایک دو بار کاٹ بھی دیا، پھر بھی کوئی دوسری جانب شاید یس کے بٹن پر انگلی رکھے بیٹھا تھا۔ تنگ آ کر سبحان اکرم سب سے معذرت کرتا میٹنگ روم سے آ گیا، جسے خاص طور پر میٹنگ روم میں موجود ایک انسان نے نوٹ کیا تھا۔ جوں ہی سبحان اکرم باہر آیا تو غصے میں کال پک کر کے کال کرنے والے کو سنانے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ صبر نہیں تم لوگوں میں، جب میں کال کاٹ رہا ہوں تو مطلب بزی ہوں، پر تم لوگوں کا تو دماغ گھاس چرنے گیا ہوا ہوتا ہے۔ بے وقوف لوگ، بولو اب کس تکلیف سے بار بار کال ملا رہے تھے؟ ارے صاحب غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ ہم نے تو بس یہی پوچھنا تھا کہ اس لڑکی کا کیا کریں جو کل سے بے ہوش پڑی ہے، کہیں مر ور نہ جائے۔ شانی غنڈا منمایا۔ ہاں تو اس کو کھانا دو، مر گئی تو ہمارے لیے بہت مسئلہ ہو جائے گا، اور ہاں خاص نظر رکھنا اس پر، اور اب مجھے بلا وجہ تنگ مت کرنا، سمجھے؟ ارے صاحب رکو رکو، اتنا تو بتاتے جاؤ کہ تاوان کا مطالبہ کب کرنا ہے سیٹ سے؟ وہ ابھی نہیں کرنا، پہلے پورا ایک ماہ تڑپنے دو اسے۔ سبحان اکرم کے چہرے پر بات کرتے شیطانی مسکراہٹ پھیلی۔ ملیحہ امید سے تھی اور ایسے وقت میں اسے اپنے شوہر کی بہت ضرورت تھی، پر وہ تھا کہ اسے بھول ہی گیا تھا، یا ایسا کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ اس کی زندگی میں ملیحہ کی کبھی کوئی اہمیت ہی نہ تھی، اور ویسے بھی اسے ملیحہ نہ کمی محسوس ہوتی تھی نہ ضرورت۔ ملیحہ دن رات شیبی کو یاد کرتی اور اس کے واپس آنے کی امید لیے دروازے کو تکتی رہتی۔ اس کے ہر وقت ٹینشن میں رہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کا بی پی بہت ہائی رہنے لگا۔ سیٹھ محی الدین اس کا بہت خیال رکھنے کی کوشش کرتے تھے، پر وہ بوڑھے ہو گئے تھے، اکیلے کیا کیا کرتے؟ ایک تو اکلوتے بیٹے کی جدائی اور دوسرا بہو کی حالت دیکھ کر انہیں اپنا آپ مجرم سا لگنے لگا تھا۔ رات کو اکیلے بیٹھ کر اکثر وہ سوچتے کہ کاش وہ ملیحہ کی شادی شیبی سے نہ کرتے، تو آج نہ تو ان کا بیٹا ان سے دور ہوتا اور نہ اس معصوم بچی کی زندگی خراب ہوتی۔ وقت کا کام ہوتا ہے گزرنا، اور وہ ہر طرح کے حالات میں جیسے تیسے گزر ہی جاتا ہے۔ ملیحہ کی پریگنینسی کا وقت بھی جیسے تیسے گزر ہی گیا، اور صبح ہی سے اس کی طبیعت خراب تھی۔ سیٹھ محی الدین نے ملیحہ کی حالت کو دیکھا تو اسے لے کر فوراً ہسپتال آ گئے۔ ملیحہ چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے کمرے میں چلی گئی، اور سیٹھ صاحب باہر کھڑے خیریت کی دعا مانگ رہے تھے کہ اچانک انہیں پیچھے سے شیبی کی آواز آئی۔ خوشی اور حیرانی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ سیٹھ صاحب نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ ان کے پیچھے صرف شیبی نہیں کھڑا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک ماڈرن سی لڑکی سلیو لیس وائٹ شرٹ اور براؤن ٹائٹس پہنے کھڑی تھی۔ بابا اس سے ملیں، یہ ہے ثانیہ میری وائف۔ شیبی نے بنا کوئی تمہید باندھے سیدھا سیدھا بول دیا۔ سیٹھ محی الدین، جن کو بیٹے سے اتنا گرنے کی امید کبھی نہ تھی، وہ دل پکڑ کر بیٹھتے چلے گئے، اور شیبی جو بڑا حوصلہ کر کے ثانیہ کے بار بار کہنے پر اپنے بابا کو یہ بات سیدھا سیدھا بولنے آیا تھا کہ وہ ثانیہ سے محبت کرتا ہے اور ملیحہ سے شادی اس نے صرف مان رکھنے کے لیے کی تھی۔
اسے لگا کہ اس نے اپنے جان سے پیارے بابا کو کھو دیا ہے، پر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے نہ صرف اپنے بابا کو کھویا بلکہ ایک اور ہستی جو اس سے بے لوث محبت کرتی تھی اسے بھی کھو دیا۔ ملیحہ، جس کا بی پی بہت ہائی تھا اور آپریشن سے پہلے نارمل ہونا بہت ضروری تھا، ڈاکٹر کے کمرے سے میڈیسن لے کر باہر آ رہی تھی تاکہ میڈیسن کھائے اور بی پی نارمل ہونے پر آپریشن شروع کیا جا سکے۔ دروازے کے پاس آتے ہوئے اس نے شیبی کی ساری بات سن لی اور اس کا وہیں بی پی شوٹ کر گیا اور وہیں بے ہوش ہو گئی، اور ڈاکٹرز کو اسی حالت میں اس کا آپریشن کرنا پڑا کیونکہ اب اس کے ساتھ ساتھ اس کے بچے کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ اس دن شیبی نے ہسپتال میں کھڑے کھڑے اپنی من مانی کی وجہ سے کھو دیا، ایک تو اس کے جان سے پیارے بابا اور دوسری وہ بیچاری لڑکی جس کو شروع دن سے اس نے کبھی اہمیت نہیں دی تھی اور جاتے جاتے وہ پیاری سی گڑیا کو جنم دے گئی تھی جسے اب باپ اور سوتیلی ماں کی بے رخی سہنی تھی۔ میرو کو گئے آج 5 دن ہو گئے تھے۔ علایا مسلسل میرو کے نہ آنے سے پریشان تھی۔ اسے روز وہ جلاد نما غنڈا کھانا دے کر چلا جاتا تھا اور اس کی اس ڈراونے سے غنڈے سے یہ پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ میرو کہاں ہے اور کیوں نہیں آ رہا۔ آج بھی وہ غنڈا کھانا رکھ کر چلا گیا اور علایا اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ آج اس کا دل بہت اداس تھا کیونکہ اس کی زندگی میں آنے والا وہ واحد انسان جو اسے خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا ایک دم سے اس کی زندگی سے بنا بتائے غائب ہو گیا تھا۔ علایا کو اس ہمدرد انسان کی کمی کا احساس اتنی شدت سے ہوا کہ وہ بلا ارادہ ہی رو پڑی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی کہ اچانک پھر سے دروازہ کھلنے کی آواز پر علایا نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سامنے میرو کھڑا تھا۔ علایا میرو کو دیکھ کر دیوانوں کی طرح بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ کتنا پریشان رہی میں، آپ کو اس بات کا کوئی احساس بھی ہے؟ علایا اپنی دھن میں پتہ نہیں کیا لیا بولی جا رہی تھی اور میرو حیران سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ علایا نے جب میرو کو چپ سا کھڑا دیکھا تو تھوڑی شرمندہ ہوئی کہ وہ دیوانوں کی طرح کیا بولی جا رہی ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ علایا نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اسے ایسا کوئی انسان نہیں ملا تھا جو اسے اتنی توجہ اور عزت دیتا ہو، اس سے گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرے، کچھ اپنی کہے کچھ اس کی سنے۔ میرو کی شکل کی میں اسے ایسا انسان پہلی بار ملا تھا۔ وہ چند ہی دنوں میں اس کی عادی ہو گئی تھی۔ اب اس کے اتنے دن نہ آنے سے وہ بہت بے چین اور اداس ہو گئی تھی اور جیسے ہی اسے اپنے سامنے دیکھا تو 100 طرح کے سوال کر ڈالے۔ معذرت چاہتا ہوں، اتنے دن نہیں آ پایا، کچھ ضروری کام آ گیا تھا۔ جی کوئی بات نہیں، علایا نے سر جھکا کر کہا۔ آپ ناراض ہو؟ میرو نے تھوڑا جھک کو علایا کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ ارے نہیں، میں کیوں ہونے لگی آپ سے ناراض، میں تو بس یہاں اکیلی تھی۔ اتنے دن سے تو تھوڑا اداس ہو گئی تھی اور دوسرا آپ کی کچھ خیر خبر بھی نہیں تھی، علایا نے اپنی کچھ دیر پہلے کی حالت پہ شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ اور ویسے بھی مجھے کوئی حق نہیں آپ سے ناراض ہونے کا، علایا نے ایک بار پھر سر جھکا کر کہا۔ اب تو صرف آپ ہی کو تو حق ہے مجھ پر، میرو نے بہت آہستگی سے کہا، پھر بھی علایا کے کانوں تک اس کی آواز پہنچ گئی تھی۔ جی کیا کہا آپ نے؟ علایا نے پھر بھی تصدیق کرنی چاہی کہ شاید اسے غلط فہمی ہوئی ہو۔ ہاں میں نے تو کچھ نہیں کہا، میرو گڑبڑا سا گیا۔ نہیں جی، آپ نے ابھی کہا کہ آپ ہی کو تو حق ہے مجھ پر، صرف بتائیں اس کا مطلب بتائیں۔ علایا بچوں کی طرح ضد کرنے لگی۔ اف بول کر پھنس گیا میرو۔ اب تو میرو نے دل میں سوچا، شیطانی مسکراہٹ والا چہرہ، وہ آپ میری اتنی اچھی فرینڈ جو بن گئی ہو اس لیے، اور دوستوں کو تو حق ہوتا اپنے دوست پر، بس یہی کہا میں نے کہ آپ دوست ہو میری، آپ کو حق ہے مجھ پر، بس میرو نے جلدی سے بات بنائی۔ وہ اچھا معصوم سی علایا فورا ہی اس کے بات بنانے کو سچ سمجھ گئی اور اس کی کبھی ضد اور کبھی فورا مان جانے والی عادت نے ہی میرو کا دل چرا لیا تھا۔ اچھا بتائیں آپ نے کھانا کھا لیا؟ میرو نے بات بدلی، جی دل نہیں کر رہا تھا کھانے کو، پر اب آپ آ گئے ہیں تو مل کے کھاتے ہیں ہم دونوں، علایا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں جی مل کے کھائیں گے، پر ہم دونوں نہیں، ہم تینوں، میرو نے مسکرا کر کہا۔ تو علایا اس کی بات سن کے الجھن کا شکار ہوئی۔ ہم تینوں مطلب؟ بتاتا ہوں، پر پہلے آپ وعدہ کریں آپ میری بات توجہ سے سنیں گی، اور پچھلی بار مجھے ضروری کال آ گئی تھی جس کی وجہ سے مجھے جانا پڑا تھا۔ علایا اب آپ وعدہ کرے گی تو ہی بات شروع کروں گا۔ میں اتنا کہہ کر میرو چپ ہو گیا۔ میرو آپ نے میرا اتنا خیال رکھا، اتنا تو کوئی اپنا بھی نہیں کرتا جتنا آپ نے میرے لیے کیا سکتا، میں آپ کی بات سنوں گی بھی اور عمل بھی کروں گی ایک اچھے دوست کی طرح، علایا نے بہت ہی عزت کے ساتھ کہا، اور وہ شخص عزت دیے جانے کے قابل بھی تھا۔ اتنا تو علایا جان ہی گئی تھی، اتنے دنوں سے جو شخص ایک اغوا کی گئی لڑکی کو اتنی عزت دے رہا تھا وہ یقینا ایک با کردار اور نیک دل انسان تھا، اسی لیے علایا نے اس کی بات سنے بنا ہی مان بھی لی تھی۔ مجھ نا چیز کو اتنا مان اور عزت دینے کا شکریہ، میرو نے مسکرا کر کہا۔ بات یہ ہے کہ زندگی میں ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں،
کچھ غلطیاں بہت بڑی بھی ہوتی ہیں جن کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا۔ جس انسان نے آپ کو دکھ پہنچایا ہو اسے معاف کرنے کا حوصلہ کسی کسی میں ہوتا ہے، پر یاد رکھنا اللہ معاف کرنے والا انسان اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ میرے رب کی عظیم صفات میں سے ایک صفت بار بار معاف کرنے کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک اپنے اس بندے کو بہت پسند کرتا جو معاف کرنے والا ہو۔ میں آج آپ کے سامنے بھی معافی کی درخواست کرنے آیا ہوں، پلیز معاف کر دیں۔ میرو نے بڑی امید سے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آخر کس کو معاف کر دوں میں؟ علایا نے نہ سمجھی کے عالم میں کہا، اپنے بابا کو، دھیمی آواز میں کہہ کر میرو نے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میرو نے دوبارہ بات شروع کی، علایا میں جانتا ہوں آپ کا دل بہت دکھا ہے، ہمیشہ سکتا آپ کے بابا نے کبھی آپ کو وقت نہیں دیا، بچپن میں جب آپ کو ان کی ضرورت تھی تو وہ آپ سے دور رہے، پر وہ اب اپنے کئے پر شرمندہ ہیں۔ میں جانتا ہوں ان کی وجہ سے آپ کی جنت، آپ کی امی آپ سے چھن گئیں، پر علایا اب وہ اپنے کئے پر بہت شرمندہ ہیں اور دکھی ہیں، انہیں آپ کی ضرورت ہے۔ علایا ماں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ، اور وہ خود چل کر آئے ہیں آپ سے معافی مانگنے، معاف کر دیجئے انہیں۔ ان سب باتوں کے بعد جب میرو نے علایا کا چہرہ دیکھا تو وہ آنسوؤں سے تر تھا، شاید اسے اپنے ساتھ ہوئی بچپن سے لے کر اب تک کی سب زیادتیاں یاد آ گئی تھیں کہ کیسے اس کے بابا اس کے سامنے مشا اور ہادی کو تو گود میں لیتے تھے پر اسے کبھی نہیں اٹھاتے تھے، نہ ہی کبھی اس کا حال تک پوچھا انہوں نے۔ میں نے بابا کو معاف کیا۔ بہت رونے کے بعد علایا کے منہ سے یہ الفاظ بمشکل ادا ہوئے۔ میرو اسی وقت اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ علایا کے بابا سیٹھ شہاب الدین بھی تھے۔ علایا سر جھکا کر بیٹھی تھی کہ اچانک اسے اپنے سر پر کسی کے ہاتھ رکھنے کا احساس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کے سامنے اس کے بابا کھڑے تھے، بنا کچھ بولے انہوں نے علایا کو سینے سے لگا لیا، اور علایا جو بچپن سے جوانی تک باپ کی شفقت کو ترسی تھی، اپنے بابا کے سینے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ بیٹا اپنے باپ کو معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں، میری وجہ سے تم سے تمہاری ماں دور ہو گئی، پتہ نہیں وہ مجھے روز محشر معاف کرے گی کہ نہیں، کم از کم تم تو اپنے بابا کو معاف کر دو۔ بیٹا میں اپنے کئے کی سزا بھگت رہا ہوں، تمہاری ماں کے جانے کے بعد مجھے کبھی سکون میسر ہی نہ آیا، یہ مکافات عمل ہی ہے کہ میں نے اس کی قدر نہیں کی، اور آج سلمہ بیگم میری قدر نہیں کرتی، میں بہت اکیلا محسوس کرتا ہوں، بیٹا بہت دکھی ہوں، اپنے بابا اور ملیحہ کا دل دکھانے کی سزا مل رہی ہے، مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ بولتے بولتے سیٹھ شہاب الدین کی آواز رند گئی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر انہوں نے علایا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اپنے بابا کے جڑے ہاتھوں کو دیکھ کر علایا تڑپ کر رہ اور روتے ہوئے آگے بڑھ کے ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ سکتا بابا آپ مجھے گناہ گار نہ کریں، پلیز میں نے آپ کو معاف کیا۔ علایا نے ان کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا کر کہا، چلیں بس اب کوئی نہیں روئے گا، اور ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے اور خوب ساری باتیں کریں گے۔ میرو جو کب سے کھڑا یہ ساری کاروائی خاموشی سے دیکھ رہا تھا، بیچ میں بول پڑا، جی بالکل۔ علایا نے اپنے اور اپنے بابا کے آنسو پونچھ کر کہا، مشا کی عادت بچپن ہی سے بہت خراب تھی، ماں باپ کے لاڈ پیار نے اس کو بگاڑ کر رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکثر کسی نہ کسی بات پر ضد کر کے ناراض ہو جاتی تھی۔ سب سے آج بھی صبح ہی صبح وہ اپنی ماما سلمہ بیگم سے الجھ رہی تھی، ماما آپ نے مجھے کینیڈا نہیں جانے دیا نا، اور ہادی بھائی کو ایک بار کہنے پر سپورٹس کار لے دی، مجھ سے تو آپ کو بالکل بھی پیار نہیں، میری کوئی بات نہیں مانی جاتی اس گھر میں۔ مشا بیٹا کیا پاگل پن ہے، بیٹا میرا دل نہیں مانا اپنی لاڈلی بیٹی کو خود سے دور کرنے کو، ہاں ہاں سیدھا سیدھا کہیں کہ میں آپ کے اعتبار کے قابل ہی نہیں، مجھے آپ سے اس ٹاپک پر بات ہی نہیں کرنی چاہیے، میں جا رہی ہوں۔ سکتا کہاں جا رہی ہو؟ سلمہ بیگم نے پوچھا۔ بھاڑ میں جا رہی ہوں، مشا بدتمیزی سے کہتی وہاں سے نکل گئی، اور سلمہ بیگم کو لگا کہ وہ ناراض ہو کر اپنے لاہور والے گھر چلی گئی، کیونکہ وہ اکثر ناراض ہو کر لاہور چلی جاتی تھی، جہاں سیٹھ شہاب الدین کا ایک اور بنگلہ تھا، جہاں رمشا اکثر ناراض ہو کر چلی جاتی تھی اور موڈ ٹھیک ہونے پر خود ہی لوٹ آتی تھی۔ اسی لیے سلمہ بیگم نے اسے روکا نہیں کہ موڈ ٹھیک ہونے پر خود ہی آ جائے گی، پر اس بار ایسا نہیں ہوا، مشا ایک بار گئی تو لوٹی ہی نہیں، اور گھر والے یہی سمجھتے رہے کہ وہ لاہور والے بنگلے۔ سلمہ اور شیبی کینیڈا کے کالج میں ملے تھے، گو کہ سلمہ بہت امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، پر کہتے ہیں نا پیار اندھا ہوتا ہے، اور کچھ عرصے میں ہی شیبی کو اس سے محبت ہو گئی، پر شادی کے لیے سلمہ نے یہ شرط رکھی کہ پہلے وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے، اور یہ بات سیدھا سیدھا اپنے بابا سے بول دے کہ وہ ملیحہ سے نہیں بلکہ سلمہ سے محبت کرتا ہے۔ سکتا شیبی کا دل تو نہیں مان رہا تھا کہ اپنے بابا کا دکھائے، پر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے سلمہ سے کورٹ میرج کر کے یہ انتہائی قدم بھی اٹھا ہی لیا، جس کے نتیجے میں اس نے اپنے جان سے پیارے بابا اور معصوم سی ملیحہ کو بھی کھو دیا۔ اپنی کل کائنات اپنے بابا اور معصوم سی ملیحہ کی موت سے شیبی کو بڑا دھچکا تو لگا، پر وقتی طور پر اپنی پسند کی لڑکی کے ساتھ نے اسے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ ننھی سی جان علایا کو اس نے شروع دن سے ہی نوکروں کے حوالے کر دیا تھا، اور گھر کی ملازمہ ہی اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔
خود شیبی نے اپنی دوسری بیوی سلمہ بیگم کے ڈر سے کبھی علایا کو وقت ہی نہیں دیا۔ وقت گزرنے لگا اور شیبی کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے اور وہ ان میں گم ہو کے علایا کو بالکل ہی بھول گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سلمہ بیگم کے پیار میں بھی کمی آنے لگی۔ وہ شیبی کو بس پیسہ کمانے کی مشین سمجھنے لگے۔ تب شیبی کو پتا چلا کہ اس نے اپنے بابا اور ملیحہ کی صورت میں اپنا سب کچھ کھو دیا۔ بچے جوان ہو گئے اور لوگ شیبی کو سیٹھ شہاب الدین کے نام سے جاننے لگے۔ ان کے بابا سیٹھ محی الدین نے اپنے بیٹے کے لیے ایک بڑا کاروبار چھوڑا تھا، جسے ان کے بعد سیٹھ شہاب الدین نے بہت اچھے سے سنبھال لیا تھا۔ سلمہ بیگم کے والدین ان کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ان سے چھوٹا ان کا ایک بھائی سبحان اکرم تھا، جن کو شادی کے بعد سیٹھ شہاب الدین نے اپنے ہی پاس رکھ لیا تھا۔ جیسے ہی اس کی تعلیم مکمل ہوئی تو اسے سلمہ بیگم کے کہنے پر سیٹھ شہاب الدین نے اپنے ساتھ اپنے آفس میں رکھ لیا۔ امیر ملک سیٹھ شہاب الدین کے بچپن کے دوست ملک ابراہیم کا اکلوتا بیٹا تھا، جو اپنی تعلیم مکمل کر کے کچھ عرصہ پہلے ہی انگلینڈ سے لوٹا تھا، اور سیٹھ شہاب الدین کے کہنے پر ملک ابراہیم نے اسے سیٹھ صاحب کے آفس بھیج دیا تھا۔ امیر کے کہنے پر سیٹھ صاحب نے آفس میں کسی سے بھی امیر کا تعارف نہیں کروایا تھا، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے میں کاروبار میں لگاتار نقصان ہو رہا تھا اور سیٹھ صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان سب کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس بات کا ذکر جب انہوں نے ملک ابراہیم سے کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ان کے بیٹے امیر ملک کو اپنے ساتھ آفس لے جاؤ، وہ بہت سمجھدار ہے، وہ خود ہی نقصان کی وجہ ڈھونڈ لے گا، پر کسی کا کو یہ نہ بتانا کہ وہ تمہارے دوست کا بیٹا ہے، بلکہ سب سے یہی کہنا کہ یہ جاب کے لیے آیا ایک غریب لڑکا ہے اور اس کا تعلق ایک گاؤں سے ہے، تاکہ کسی کو اس پہ شک نہ ہو۔ امیر کو جب سیٹھ صاحب نے دیکھا تو ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، جس کا اظہار انہوں نے ملک ابراہیم سے بلا جھجک کر دیا۔ دراصل ان کو امیر اپنی بیٹی علایا کے لیے بہت پسند آیا اور ملک ابراہیم بھی اس دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کی خواہش رکھتے تھے۔ انہیں دنوں امیر ملک کو پتا چلا کہ سبحان اکرم ہی ہے جو آفس میں پیسے کا ہیر پھیر کرتا ہے اور ان کی بیٹی علایا کو اغوا کرنے کا گھٹیا پلان بنائے بیٹھا ہے۔ وہیں سیٹھ شہاب الدین اور ملک ابراہیم نے مل کر سوچا کہ اس سے پہلے سبحان اکرم کوئی چال چلے، وہ خود ہی علایا کو اغوا کرنے کا ڈرامہ رچائیں گے اور علایا سے امیر کا نکاح کر دیں گے، اور صحیح وقت آنے پر علایا کو سب کچھ سچ سچ بتا دیں گے۔ اور یہی ساری بات آج کھانا کھاتے ہوئے سیٹھ صاحب نے جب علایا کو بتائی کہ ویرو ہی اس کا شوہر امیر ملک ہے، جسے وہ خوفزدہ ہونے کی وجہ سے نکاح کے وقت دیکھ نہیں پائی تھی، تو علایا کے چہرے پر خوشی اور ناراضگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ میرو پہلے ہی کسی کام کا بہانہ کر کے وہاں سے جا چکا تھا تاکہ سیٹھ صاحب ساری بات علایا کو آرام سے بتا سکے۔ چلو بیٹا گھر چلے، سیٹھ صاحب کے کہنے پر علایا اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کمرے سے نکل کر اپنے بابا کے ساتھ گھر آ گئی، پر اس کا دل اسی ٹوٹے پھوٹے کچے سے کمرے میں اس کے ساتھ لٹو کھلتے، اس سے باتیں کرتے اور بات بات پر اسے ہنسانے والے میرو میں رہ گیا۔ گھر آئی تو کسی نے یہ پوچھنے کی زحمت نہ کی کہ وہ اتنے دن کہاں، کسی کو ویسے بھی اس کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ سیٹھ صاحب نے اسے ابھی کسی کو کچھ بتانے سے منع کیا تھا۔ آج علایا کو گھر آئے 2 دن ہو گئے تھے اور جب سے وہ گھر آئی تھی اس کا کسی چیز میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اسے وہ مہربان بار بار یاد آ رہا تھا جو اسے جینا سکھا کے خود اسے بھول گیا تھا۔ علایا نے رہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ جب نکاح خوان نے اس سے پوچھا تھا کہ امیر ملک ولد ملک ابراہیم قبول ہے، تب وہ غائب دماغی سے ان کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی تھی۔ کچھ وہ ڈر ہی اتنا گئی تھی کہ اسے غور کرنے کا موقع ہی نہ ملا کہ اس کے شوہر کا نام امیر ہے اور اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کرنے والے انسان کا نام میرو، وہ دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں۔ وہ کیوں سمجھ نہیں پائی تھی؟ یہ سوچ کر اب اسے اپنی بیوقوفی پر غصہ آ رہا تھا اور اپنی قسمت پر رشک کہ اس کی قسمت میں اتنا اچھا اور رحمدل انسان لکھا تھا۔ علایا انہیں سوچوں میں گم تھی کہ اچانک اس کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آئی، جو اس نے بنا دیکھے ہی اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ کیسی ہیں مسز امیر ملک؟ دوسری جانب کوئی گھمبیر لہجے میں بولا علایا۔ پہلے تو پہچان نہیں پائی۔ کون؟ علایا نے حیران ہو کر پوچھا۔ میں وہی جس کے بنا آپ اکثر اداس رہتی ہیں، جو آپ کو ایک دن نہ دکھے تو آپ رونے لگتی ہیں۔ ایک بات کہوں، اب تو ادھر بھی یہی حال ہے، آپ 2 دن سے نہیں دکھی اور دل نادان تڑپ رہا ہے۔ بتائیں اس دل کا کیا کروں؟ نہ جائیں نہ بیگم صاحبہ اب دلہن بن کر اپنے میرو کے غریب خانے پر۔ دوسری جانب بولنے والے نے جب میرو کا نام لیا تو علایا کو سمجھ آئی کہ کال پر میرو ہے۔ اف یہ میرو کو کیا ہو گیا؟ یہ کیسے بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ علایا کی دل کی دھڑکنیں ایک دم سے بے ترتیب ہوئیں اور جب اسے کچھ نہ سمجھ آئی تو اس نے کال کاٹ کر موبائل ہی آف کر دیا۔ عصر کی اذان ہو تو نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے علایا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بہت دیر سے ہی صحیح پر اس کے بابا کا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر آیا اور اتنا اچھا جیون ساتھی ملا۔ وہ یوں ہی اپنے رب کا شکر ادا کرتی آنسو بہا رہی تھی کہ اس نے اپنے کمرے کے باہر سے کو بات کرتا سنا دیا۔ اس نے داموں کر جائے نماز اٹھا اور کمرے کے اندر سے ہی دروازے کے پاس جا کر باہر سے آتی آواز ہوش سے سننے لگی۔ غور سے سننے پر اسے پتا چلا کہ باہر سبحان اکرم کسی سے فون پر کہہ رہا تھا کہ لڑکی کا خاص خیال رکھنا، بھاگنے نہ پائے، اتنی مشکل سے اغوا کیا ہے، بھاگ گئے تو میرا سارا پلنگ چوپٹ ہو جائے گا۔ میں ابھی آتا ہوں، وہاں پھر آگے کی پلنگ کرتے ہیں۔
کہتا ہوا سبحان اکرم باہر کی جانب چل دیا۔ اگر سبحان اکرم مجھے اغوا کرنا چاہتا تھا اور مجھے اغوا نہیں کر پایا تو پھر کس لڑکی کی بات کر رہا ہے؟ کس کو اغوا کیا ہے؟ اس نے آخر علایا سوچتی ہو تیزی سے اپنی چادر پکڑ کے سبحان اکرم کے پیچھے لپکی۔ سبحان اکرم گاڑی لے کر نکل چکا تھا۔ علایا نے جلدی سے ایک رکشہ ڈرائیور کو سبحان اکرم کی گاڑی کا پیچھا کرنے کا بول کر جلدی سے رکشے میں بیٹھ گئے۔ سبحان اکرم نے جنگل نما راستے پر گاڑی لا کر روک دی۔ علایا نے بھی کچھ فاصلے پر رکشہ رکوایا اور ڈرائیور کو انتظار کرنے کا بول کر دبے پاؤں اسی ٹوٹے پھوٹے گھر میں گھس گئے جہاں ابھی 2 منٹ پہلے سبحان اکرم داخل ہوا تھا۔ دروازہ پہلے سے کھلا تھا، شاید وہ اسے بند کرنا بھول گیا تھا۔ علایا دبے پاؤں اندر آ تو دائیں طرف کے کمرے سے سبحان اکرم کی آواز آ، سنو اب سیٹھ شہاب الدین کو فون کر کے تاوان کا مطالبہ کرو، ویسے بھی بڑھا اتنے پیسے دبا کر بیٹھا، کچھ پیسے نکال لے گا تو مر نہیں جائے گا۔ علایا جو باہر کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی، اس کے لیے اپنے بابا کے خلاف اتنی گری ہو باتیں سننا مشکل ہو گیا۔ یہ وہی سبحان اکرم تھا جنہیں سیٹھ صاحب نے بیٹوں کی طرح پالا تھا، اور آج وہی انسان ان کے بارے میں اتنی گری ہو باتیں کر رہا تھا۔ علایا کے دماغ نے کام کیا اور بائیں طرف بنے کمرے کی طرف دیکھا جس کی کنڈی باہر سے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کے اس کنڈی کو کھولا اور اندر داخل ہو تو اندر کا منظر اسے حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ سامنے اس کی بہن رمشا رسیوں سے بندھی تھی۔ افف میرے خدا، یہ انسان اتنا بھی گر سکتا ہے؟ میں تو چلو سوتیلی ہوں پر مشا تو اس کی سگی بھانجی ہے۔ اس نے پیسے کے لیے اپنے ہی گھر کی عزت کو اغوا کروا لیا۔ یہ سب سوچ کر علایا کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر جلدی سے رمشا کے ہاتھ کھولے اور نیم بے ہوشی سی مشا کو سہارا دے کر باہر لے آئے، اور باہر نکلتے ہوئے علایا نے ایک عقلمندی کا کام کیا کہ واپس اس کمرے کی کنڈی لگا دی تاکہ فوراً غنبوں کو شک نہ ہو کہ یہاں کو آیا تھا۔ مشا کو سہارا دیے تیز تیز قدموں سے چلتی علایا رکشے تک آ اور اس کو جلدی واپس چلنے کو بول کر بیٹھ گئے۔ رمشا کو اس نے اپنے کندھے سے لگا کر بٹھا لیا تھا، کیونکہ نازک سی رمشا اتنے دن بندھے رہنے سے بہت گھبرا گئی، اور مشا جو اب تک چپ تھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا ہوا مشا؟ گھبراؤ نہیں، ہم وہاں سے نکل آئے ہیں، گھر بھی آنے والا ہے۔ علایا اتنے بڑے دل کی مالک تھی کہ آج اپنی اس بہن کو نہ صرف بچہ کھلا تھی بلکہ چپ بھی کروا رہی تھی۔ اتنی دیر میں گھر آ گیا اور دونوں بہنیں گھر میں داخل ہوئیں تو سلمہ بیگم لان میں بیٹھی ہی مل گئی۔ مشا بھاگتی ہو ماں کے پاس گئی اور ان کے گلے لگ کر خوب رو۔ کیا ہوا میری جان، تم کہاں تھی اتنے دن سے اور رو کیوں رہی ہو؟ کیا تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ سلمہ بیگم نے پاس کھڑی علایا کو ناگواری سے دیکھ کر کہا، اور علایا ان کی ناگواری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رمشا نے ان کو روتے ہوئے بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کس نے اس کی جان بچا۔ سبحان اکرم گھر آیا تو اس کو ویلکم کرنے کے لیے سامنے لان میں پولیس بیٹھی تھی اور سب گھر کے افراد بھی لان میں ہی بیٹھے تھے۔ سبحان اکرم گھر میں داخل ہوتے ہی ٹھٹک گیا۔ خیریت ہے؟ ہمارے گھر پولیس کیوں آئی ہے؟ سبحان اکرم نے خود کر نارمل دکھانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ آپ سے خاص ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ انسپکٹر نے آگے بڑھ کر اسے ہتھکڑی پہناتے ہوئے کہا۔ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ کس جرم میں گرفتار کر رہے ہیں؟ مجھے بولتے ہوئے سبحان اکرم کی زبان بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اپنی ہی بھانجی کو اغوا کرنے کے جرم میں اریسٹ کر رہے ہیں ہم آپ کو؟ سبحان اکرم صاحب، یہ جھوٹ ہے، میں اپنی بھانجی کو اغوا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو علایا۔ گھبراہٹ میں اس کے منہ سے سچ نکل گیا۔ سلمہ بیگم جو کب سے خود پر ضبط کیے کھڑے تھیں آگے بڑھے اور روتے ہوئے اپنے اکلوتے بھائی کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ مار کر بولے، تم کو میں نے بھائی سے بڑھ کر اولاد کی طرح پالا اور تم اتنا گر گئے کہ اپنی ہی بھانجی کو گنڈوں سے اغوا کروا یا آستین کے سانپ ہو تم تمایا تو اپنی بہن کے گھر کی عزت کا خیال تک نہ آیا۔ بتاؤ کس چیز کی کمی رہنے دی تھی میں نے تم کو جو تم اتنا گر گئے؟ غصے اور غم کی شدت سے سلمہ بیگم کی آواز پھٹ رہی تھی۔ آپ ہی سنیں، اگر آپ کو سچ پتا چل ہی گیا ہے تو یہ بھی سن لیں کہ میں نے تو علایا کو اغوا کروایا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ میرے بھیجے ہوئے غنڈے علایا کی بجائے رمشا کو اغوا کر کے لے گئے، کیونکہ میں نے اب تک شکل ہی نہیں دیکھی تھی۔ کمرے میں جا کر اب تک میں یہی سمجھتا رہا کہ علایا ہے۔ ہماری قید میں مجھے معاف کر دے پلیز، آپ ہی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ بس سبحان، بس میرا ہی گناہ ہے، میں ہی خطا کار ہوں۔ پہلے میری خود غرضی نے اس معصوم بچی سے اس کی ماں چھین لی، اور پھر میں نے کبھی اسے بچپن سے لے کر اب تک ماں کا پیار نہیں دیا۔ میں نے ہمیشہ رمشا اور علایا میں فرق کیا، اور آج اسی بچی نے میری بیٹی کو بچا موت کے منہ سے۔ لے جائیں انسپکٹر صاحب اس کو یہاں سے، میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، سلمہ بیگم نے چلا کر کہا۔ پولیس روتے گڑبڑاتے معافیا مانگتے سبحان اکرم کو اپنے ساتھ لے گئی، اور سلمہ بیگم شدت غم سے نڈھال ہو کر وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ علایا نے ان کی حالت دیکھی تو فوراً آگے بڑھ کر انہیں تھام لیا۔
مجھے معاف کر دو بیٹا، میں جانتی ہوں میں معافی کے قابل نہیں، پر میرا اللہ جانتا ہے۔ میرے آنسو ندامت کے آنسو ہیں، اللہ کا واسطہ مجھے معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو۔ آج سلمہ بیگم کو اپنی کی ہوئی زیادتیوں کا احساس ہو رہا تھا، اور وہ نہ صرف اپنے کیے پر شرمندہ تھی بلکہ سچے دل سے معافی بھی مانگ رہی تھی۔ علایا ایک بڑے دل کی مالک ماں کی بیٹی تھی، اس کا دل بھی ملیحہ کی طرح صاف تھا۔ سلمہ بیگم کے ایک بار معافی مانگنے پر ہی اس کا دل پگھل گیا اور اس نے ان کو اللہ کے نام پر معاف کر دیا۔ آنٹی پلیز آپ ہاتھ مت جوڑیں، آپ مجھ سے بڑی ہیں، مجھے شرمندہ مت کریں پلیز، آپ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں، اور جب انسان اپنے کیے پر سچے دل سے شرمندہ ہو تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ میں تو پھر انسان ہوں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ علایا اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو سلمہ بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گلے سے لگا لیا، اور مشا اور ہادی بھی اس سے لپٹ گئے، وہ جو ہمیشہ اپنوں کی محبت کو ترسی تھی، آج اتنی ساری محبتوں کو ایک ساتھ پا کر رو دی۔ رات کے کھانے کے بعد سب گھر والے بیٹھے رات کی چائے کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے۔ تب سیٹھ شہاب الدین نے سلمہ بیگم کو مخاطب کر کے کہا، سنیے بیگم جی بولے سرتاج۔ سلمہ بیگم کے محبت بھرے انداز میں کہنے پر کافی عرصے کے بعد سیٹھ صاحب کو ان کی محبت ہر بناوٹ سے پاک لگی۔ آپ کے اس انداز نے مجھے بات ہی بھلا دی کہ میں کیا بولنے والا تھا۔ سیٹھ صاحب نے مسکرا کر کہا تو سلمہ بیگم جھینک گئی، کیا ہو گیا آپ کو؟ سیٹھ بچے پاس ہی بیٹھے ہیں اور آپ بھی نہ؟ ارے بیگم شروع بھی تو آپ نے ہی کیا تھا، سیٹھ صاحب نے شرارتاً کہا تو پاس بیٹھے تینوں بہن بھائی علایا، رمشا اور ہادی ان کی پیار بھری نوک جھونک دیکھ کر مسکرائے بنا نہ رہ سکے۔ چلیں بس اب بتا بھی دے کہ آپ کیا کہنے والے تھے، سلمہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں یاد آیا، وہ ملک ابراہیم کی بار بار کال آ رہی ہے، وہ رخصتی کا پوچھ رہے ہیں، کیا بولوں ان کو؟ گھر کے حالات بہتر ہونے کے بعد سیٹھ شہاب الدین نے علایا اور المیر کے نکاح کی بات گھر پر بتا دی تھی، اور رخصتی کے معاملے پر سلمہ بیگم کا مشورہ مانگ رہے تھے۔ ارے واہ، آپ ہی کی رخصتی، کتنا مزہ آئے گا! معیشان خوش نارایا بائلائندہ کیا جتھائے صاحبائے آپائے انائی کو اگائل آئفائت کا بولائے دے میں معیشہ اور علایا طائبائے تائکائے شاپائن گئے اور تاریاں کر لے سائلائے مائے گائمائن مسکرا کر کہیا پائن رخصات باتا سن کر علایا تو شاعرائے ماں کر لالائے ٹائماٹائے او ازائبانائے کال اور آنکھ مارائے تاچ تترائے اگائل دنسائے شایبائے علائدنائے اور سائلائے مائے صاحبائے فائجائے رائے نمو صدقر قائبائے آئستان اکف درائے مائے جائے ارسائے مائے علائدنائے قائبائے پائرائے بنس اپائن قائد کر مخ ممائگوت رائے۔ ملیحہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا اور تمہاری بیٹی کو بھی کبھی ماں کا پیار نہیں دے سکی، پر اب وعدہ کرتی ہوں اسے ایک ماں کی طرح اسے محبت اور عزت سے رخصت کروں گی۔ کافی دیر اپنے کہے کی معافی مانگنے کے بعد دونوں میاں بیوی اس اطمینان کے ساتھ لوٹے کہ بابا اور ملیحہ نے ان کو معاف کر دیا ہوگا، اور بلاخر وہ دن بھی آ ہی گیا جب علایا شوق ریڈ کلر کے لہنگے میں پرستان کی پری کی طرح سجی سنوری ریڈ کلر کے ہی قریب کے دوپٹے کا گھونگھٹ اوڑھے مشا اور اپنی کزنس کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی سٹیج تک آئی تو بہوں کے احترام اور علایا کی محبت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آگے بڑھ کر علایا کا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنے ساتھ سٹیج پر لا کر بٹھا دیا۔ المیر کے نرم گرم ہاتھ میں ہاتھ دے کر علایا تو جیسے وائبریشن موڈ پر لگ گئے۔ خوشی کا پتی کے آنسوؤں والا چہرہ میرو نے جب علایا کی گھبراہٹ دیکھی تو دھیرے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بہت ساری داؤن اور محبت کے سائے میں علایا رخصت ہو کر ملک ہاؤس آ گئی۔ المیر کی کزنس چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئی ہنستی مسکراتی علایا کو المیر کے کمرے تک یہ کہہ کر چھوڑ گئی کہ اب آپ خود ہی جائیں اپنے کمرے میں، ہمیں تو سخت نیند آ رہی ہے۔ اب المیر کے کمرے کے باہر کھڑی لایا کے تو ہاتھ پاؤں پھول رہے، اندر جانے سے ایک عجیب سی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ اسے کافی دیر اسی طرح کھڑے رہنے کے بعد لایا نے ہمت کر کے دروازہ کھولا اور ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا تو دروازہ خود بخود لاک ہو گیا اور کمرے میں ہر طرف گھپ اندھیرا دیکھ کر لایا کی تو جان ہی نکل گئی، کیونکہ اسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میرو کہاں ہے؟ آپ پلیز مجھ سے بات کریں، مجھے اندھیرے سے بہت خوف آتا ہے۔ علایا یوں ہی ڈری ڈری سی کھڑی تھی کہ ایک دم اچانک سے